ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ابھی آج ہم جس علاقے میں موجود ہیں، اس علاقے کا نام ہے گھسیٹ پورہ، موجودہ اس کا نام ہے غنی آباد، یہ فیصل آباد کا ایریا ہے۔ اس ایریے میں اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم ہوا کہ ماشاءاللہ یہ پوری ٹیم بیٹھی ہے۔ یہ ختم نبوت کے ہمارے ساتھی ہیں، یہ مجاہدین ہیں، یہ بھائی فیصل صاحب ہیں، یہ ہمارے علاقے کے بزرگ ہیں، امجد فوجی صاحب بیٹھے ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد سہیل احمد مدنی صاحب بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ پوری ٹیم ہے، عثمان بھائی ہے، تمام ان کے ساتھی ہیں۔ ہم نے اس علاقے کے اندر شیخ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اس علاقے میں ہم نے ختم نبوت کا کام کیا۔ میں اس علاقے میں بار بار آیا، ہمارے محترم بھائی محترم دوست جناب محمد بدیع الزمان بھٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، وہ اس علاقے میں آئے، علامہ قاری ریاض احمد فروقی صاحب وہ اس علاقے میں آئے۔ ہم نے اس علاقے کے اندر آگے ان لوگوں میں ختم نبوت کا شعور کریٹ کیا، سینس کریٹ کی، اور ہم نے بتایا کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، کیا اساسیت ہے، کیا جامعیت ہے۔ یہ میرے ساتھ محترم جناب بھائی، ان کا نام ہے شہین صاحب، یہ بیٹھے ہیں۔ ان کا سابقہ تعلق قادیانیت کے ساتھ تھا، ان کے سارا خاندان قادیانی۔ اللہ رب العزت نے ان پہ کرم کر دیا، بلکہ ان سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس علاقے کے اندر اب تک 9 سے زیادہ افراد الحمدللہ ہماری دعوت پہ لبیک کہہ کے ہم اس علاقے میں بار بار آئے، قادیانیوں سے ملاقاتیں بھی کی، مسلمانوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ ہم نے ان کو دعوت دی اسلام کی کہ اسلام فقط سچا دین ہے کائنات کے اندر، قادیانیت یہ جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے۔ ان لوگوں نے ہماری بات کو سنا، احسن طریقے سے پیار محبت کے ماحول میں ہم بیٹھ کے الحمدللہ ہم نے ان سے ڈائلاگ کی ہے۔ اللہ کے کرم سے یہ تمام احباب مسلمان ہوئے۔ یہ میرے ساتھ جناب محترم شہین صاحب بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم ان تک بھی پہنچے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ علامہ ماشاءاللہ سہیل مدنی صاحب نے ان پہ محنت کی، علامہ بھائی جان ہمارے امجد فوجی صاحب نے ان پہ محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے حالات کو چینج کر دیا، اور قادیانی اب جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے صرف چند باتیں یہاں پیش کروں گا کہ ہم نے ان کو ایسا کیا دکھایا کہ یہ خاندان کے خاندان ماشاءاللہ اب مسلمان ہو رہے ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، ہم نے ان کو دکھایا کہ آپ مرزا قادیانی کذاب کو امام مہدی کہتے ہیں، مسیح موعود کہتے ہیں، نعوذ باللہ ذلی بروزی نبی کہتے ہیں۔ ہم نے بتایا یہ تو کائنات کا بدترین کافر تھا، بدترین شخص تھا، اور یہ بدترین ایک کریکٹر لیس انسان تھا۔ اس کا ہم نے اس کی بد کرداریاں، اس کی گالیاں، اس کا اللہ نبی کے بارے میں اس کے خرافات، اس کے کفریات ہم نے ان لوگوں کو دکھائے۔ میں اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے مرزا قادیانی کا کریکٹر ان کے سامنے میں ہم نے پیش کیا۔ مثلا میں نے ان کو یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے تذکرہ۔ قادیانی کہتے ہیں جس طرح انجیل، زبور، قرآن یہ وحی مقدس ہے، نعوذ باللہ یہ تذکرہ بھی وحی مقدس ہے، لکھا ہوا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ ان کے قادیانیوں کے پاکستان کے سب سے بڑے دہشت کے اڈے، کفر کے اڈے چناب نگر سابقہ ربوہ سے یہ کتاب پڑھی۔ میں نے اس بک کے اندر ان کو دکھایا، مثلا اس بک کا پیج نمبر ہے 197۔ اس میں میں نے مرزا قادیانی کذاب کا ایک خواب ان کو سنایا، آپ بھی سنیے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس قدر بد چلن انسان تھا، کتنا بڑا یہ کریکٹر لیس انسان تھا۔ اس میں لکھتا ہے، کہتا ہے ایک بار میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے کہ جو میرے قریب ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور اس عورت نے سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوا ہے، اور وہ عورت میری بیوی معلوم ہوتی ہے۔ کہتا ہے یہ وہی عورت ہے جس کے بارے میں نے اشتہار دیا تھا کہ یہ میرے نکاح میں آئے گی، یہ وہی عورت ہے۔ کہتا ہے اس عورت نے ایک جالی والا کپڑا پہنا ہوا ہے، اس عورت نے سرخ سے پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے، شاید جالی کا کپڑا پہنا ہوا ہے، یہ نہیں کہ یہ عورت بالکل ننگی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی عورت ہے جالی کا کپڑا پہنا ہوا ہے تو وہ اس کا سارا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ اس کو خبیث آدمی کو خوابوں کے اندر ایسی عورتیں دکھائی دیتی تھیں۔ اچھا آگے کہتا ہے کہ اس نے گویا، اس نے کہا، اس نے عورت نے کہتا ہے مجھے کہا یا دل، میں کہا میں آ گئی ہوں، میں نے کہا یا اللہ آ جاوے۔ اس کے بعد کہتا ہے اور پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہوئی، اور اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ یعنی کہ یہ بدبخت آدمی جو خود کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، امام مہدی، مسیح موعود کہتا رہا، یہ خوابوں کے اندر عورتوں کے ساتھ ہی ایسے حرکتیں کرتا رہا، اور اس کو ایسے خواب آتے رہے۔ جبکہ احادیث میں آتا ہے کہ انبیاء کو، اللہ کے نبیوں کو ایسے شیطانی خواب نہیں آیا کرتے، اللہ کے انبیاء کو احتلام نہیں ہوا کرتا۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں، میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، سیرت المہدی۔
سیرت المہدی یہ مرزا قادیانی کے نام نہاد بیٹے مرزا بشیر احمد نے لکھی، اس کا اولڈ ایڈیشن میرے پاس موجود ہے۔ اگر آپ پڑھیں سیرت المہدی کا جو حصہ اول ہے، حصہ اول میں یہاں پہ مرزا قادیانی کا بیٹا، اس کے اندر سنیے کیا لکھتا ہے، پیج نمبر ہے 156، اس میں کہتا ہے کہ اللہ کے انبیاء کو احترام نہیں ہوا کرتا۔ خود اس کا بیٹا لکھ رہا ہے کہ نبیوں کو احترام نہیں ہوتا۔ اچھا مزے کی بات، اسی کتاب کے اندر آگے چل کے کیا کہا، اس کا جلد نمبر اسی کی کتاب کی 100 ہے، اسی کے اندر مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے، ایک روایت بیان کرتا ہے، اور وہ روایت ہے جناب ڈاکٹر میر محمد اسماعیل کی۔ کہتا ہے اس نے مجھ سے بیان کیا، کیا کیا کہ ایک بار حضرت صاحب نے مجھے بتایا کہ میں ایک بار کسی سفر میں تھا، راستے میں مجھے احتلام ہو گیا۔ خود کہہ رہا ہے کہ انبیاء کو احترام نہیں ہوتا، اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ جناب مرزا مجھے احترام ہو گیا۔ اچھا اب جب اس طرح کے خواب دیکھے گا، ایسے گندے غلیظ قسم کے خواب دیکھے گا تو احترام تو ہوگا نا۔ تو جب کہ میں نے بتایا حدیث میں آتا ہے، انہوں نے خود بھی لکھا کہ اللہ کے نبیوں کو احترام ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو احترام ہوا، جھوٹا تھا، مکار تھا، بد کردار آدمی تھا، کریکٹر لیس انسان تھا، جس کو خوابوں کے اندر بھی ایسی چیزیں دکھائی دیتی۔ بلکہ میرا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے کرم سے جب ایک بار میں مسلمان ہوا، نیا مسلمان ہوا، تو میرے والد صاحب مجھے مردیوں کے ایک بہت بڑے پادری کو میرے گھر میں لے آئے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا تم کبھی تھیٹر دیکھنے، سینما دیکھنے گئے ہو؟ اس نے کہا سینما دیکھنے، تھیٹر دیکھنے تو آوارہ لوگ جاتے ہیں، فاسق لوگ جاتے ہیں، نکمے عیاش بدماش جاتے ہیں، شرافا نہیں جاتے۔ میرے پاس یہ کتاب تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب کا نام ہے ذکر حبیب، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب کا قریبی مرید مفتی محمد صادق ہے، صفحہ نمبر 18۔ اس میں کہتا ہے کہ مرزا نے کہا کہ ایک دفعہ ہم بھی تھیٹر دیکھنے گئے تھے، تو یہ تھیٹر دیکھا کرتا تھا، اس کے گھر میں ایک عورت تھی، اسی سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے، اس کا نام تھا بانو۔ بانو سے یہ رات کی تنہائیوں میں بانو سے اپنی ٹانگیں دبواتا تھا۔ میں نے بتایا ہے کس قدر شیطان آدمی تھا اور کس قدر یہ کریکٹر لیس انسان تھا۔ میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کے اندر میں نے ان کو بلکہ یہ بھی دکھایا، اس کا نام ہے تذکرہ۔ اس کے اندر میں نے بتایا کہ یہ شیطان ایسا ہے، اس نے کہا دیکھیں اللہ کے جو سچے انبیاء ہیں ان پہ جو فرشتہ وہی لے کر آتا رہا، اس کا نام ہے جبریل امین علیہ السلام۔ لوگوں نے کہا بھی تو بھی خود کو نبی کہتا ہے، تیرے فرشتے کا کیا نام ہے؟ تو یہ کتاب کے اندر اس نے کہا کہ جو میرا فرشتہ ہے، میرے فرشتے کا نام ہے ٹیچی۔ حمزہ صاحب، میرے فرشتے کا کیا نام ہے؟ ٹیچی۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ صفحہ، یہ جلد نمبر روحانی خزانہ جلد نمبر 22 ہے، اس کا آپ صفحہ نمبر دیکھ سکتے ہیں 346۔ اس میں کہتا ہے کہ میں نے ایک فرشتہ دیکھا، جو فرشتہ تھا، ٹھیک ہے نا جی، میں نے اس کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ فرشتے نے پہلے جھوٹ بولا۔ میں نے پھر اصرار کیا، نہیں بولے بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا ہے؟ کہا فرشتے نے کہا کہ میرا نام ہے ٹیچی۔ اسکاری صاحب، کسی نے پوچھا مرزے سے ہوئے یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا نام ہوا؟ کہا جی جس طرح نا ٹچ بٹن، آپ نے دیکھیے تو یہ بٹن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹچ بٹن، یوں کر کے لگاؤ، ٹچ کر کے کھول لو۔ کہا چونکہ یہ فرشتہ بڑا تیز رفتار ہے، اس لیے ٹچ کر کے آتا ہے، ٹچ کر کے جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ الو کا پٹھا، مطلب خود بھی جھوٹا، اس کے فرشتے بھی جھوٹے، اور جو اس پہ فرشتے اس پہ پاس آتے تھے اصل میں وہ شیاطین تھے۔ میرے پاس یہ کتاب ہے تذکرہ، اس کے اندر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس نے اپنے فرشتوں کے نام لکھے، فرشتوں کی تعداد لکھی۔ اس میں کہتا ہے کہ جناب میرا ایک فرشتہ، اس کا نام ہے شیر علی، صفحہ نمبر 30 پہ تذکرہ پہ کہتا ہے میرا ایک فرشتہ، اس کا نام ٹیچی، صفحہ نمبر 529 پہ۔ کہا میرا ایک اور فرشتہ ہے، اس کا نام ہے مٹھن لال، ہندو بھی اس کے فرشتے ہیں۔ کہا یہ بھی فرشتہ ہے۔ ایک فرشتہ کا نام حفیظ لال، فرشتہ حفیظ، کہتا ہے یہ بھی میرا فرشتہ ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 553۔ غرض کہ میں نے یہ تمام کتابیں، تمام حوالے ان لوگوں تک پہنچائے، ان سے ڈور ٹو ڈور ملاقاتیں کی۔ اللہ رب العزت نے کرم کیا، ان کو سمجھ آ گیا کہ مرزا قادیانی کذاب جیسے عیاش کو، بدماش کو، جھوٹے کو، نکمے کو، خبیث کو، زندیق کو، مرتد کو، بدترین کافر کو، اللہ کے گستاخ کو، اللہ کے نبیوں کے گستاخ کو، نبی پاک کے صحابہ کے گستاخ کو، اہل بیت اطہار کے گستاخ کو، ایسے بد چلن، بد کردار، بدترین کافر کو ایک شریف انسان بھی مانا نہیں جا سکتا۔ کجا کہ معاذ اللہ کوئی اس کو نبی مانے، رسول مانے۔ تو ہم اس بھائی کو مبارکباد دیتے ہیں، ہماری ٹیم ماشاءاللہ پورے ان کو سیلوٹ کرتی ہے۔ انشاءاللہ بھائی جان ہم آپ کے پاس ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے انشاءاللہ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ اسلام کی دعوت،
ان کے باقی فیملیز تک بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے، اور اس ٹائم تک انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک سرور کائنات خاتم النبیین کا مبارک پیغام، مبارک کلام ہم انشاءاللہ ان کے گھر گھر تک نہیں پہنچا دیتے، اور جب تک ان کو ہم نہیں دکھا دیتے کہ اس کائنات کے اندر فقط ایک ہی دین سچا ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ قائم کر لو، وفا کا رشتہ قائم کر لو، ان پہ ایمان لے آؤ، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں کامیابی ہے، کامرانی ہے، خیر ہے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔